یہ عام سا دکھنے والا آدمی ایک دن عجیب یقین کے ساتھ کہتا ہے کہ دنیا ختم ہو رہی ہے اور قیامت قریب ہے۔ میں وہ بہت شخص ہوں جو انسانوں کو اس تباہی سے ہر صورت بچا سکتا ہے۔ اس آدمی کا نام روچ تھا۔ وہ ایک مقامی مبلغ تھا۔ وہ اپنی دلکشی اور شعلہ بیانی کی وجہ سے لوگوں میں بہت مقبول تھا۔ لوگ اس کی باتوں کو سچ سمجھتے اور اس کے پیچھے چلنے میں فخر محسوس کرتے تھے۔ لیکن ایک دن قسمت نے ایک ایسا موڑ لیا جس نے روچ کی دنیا کو ہلا کر رکھ دیا۔ وہ موڑ اس طرح آیا کہ روچ کا اپنی چرچ کی انتظامیہ کے ساتھ شدید جھگڑا ہو گیا اور نتیجتاً چرچ نے اسے نکال باہر کیا۔ یہ فیصلہ روچ کے لیے ایک دھچکا تھا، مگر وہ ہار ماننے والوں میں سے نہیں تھا۔ روچ ایک غیر معمولی یقین اور خود اعتمادی کا حامل شخص تھا۔ اس نے سوچا، اگر چرچ میرا ساتھ نہیں دیتا تو میں اپنی نئی دنیا خود تخلیق کروں گا۔ اس نے ایک ایسی جگہ اپنی تنظیم اور کمیون بنانے کا فیصلہ کیا جہاں کوئی اسے روک نہ سکے۔ اس نے اپنے چند قریبی ماننے والوں کو اپنے منصوبے کے بارے میں بتایا اور کہا کہ چلو ایک نئی دنیا بساتے ہیں، ایک ایسی جگہ جہاں قیامت ہمیں کچھ نہ کر سکے اور ہم محفوظ طریقے سے رہ سکیں۔ حیران کن طور پر اس کے 12 ماننے والے اس کے باتوں پر یقین کر کے فوراً تیار ہو جاتے ہیں۔ ان کے لیے صرف ایک قدم نہیں تھا بلکہ ایک مشن تھا، ایک ایمان کی آزمائش تھی۔ وہ سب اپنے گھر بار چھوڑ کر روچ کے ساتھ جنگل میں جا بسے۔ جنگل میں انہوں نے اپنی محنت اور عزم سے ایک چھوٹا سا کیبن بنایا اور آہستہ آہستہ مزید ڈھانچے بھی کھڑے کر لیے۔ وہ سب ایک نئی زندگی کا آغاز کر چکے تھے اور روچ ان کا رہنما تھا۔ روچ کے ماننے والے اسے ایک نجات دہندہ کے طور پر دیکھتے تھے۔ وہ اس کے ہر لفظ کو اپنے ایمان کا حصہ سمجھتے تھے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ روچ نے اپنی طاقت اور مقبولیت کو ایک اور سطح پر لے جانے کا فیصلہ کیا۔ اس نے اعلان کیا کہ قیامت قریب ہے اور انسانیت کی بقا کے لیے اسے اپنے گروپ کی خواتین سے شادی کرنا ہوگی۔ کہ وہ 9 خواتین میں سے 8 سے شادی کر لیتا ہے۔ یہ سب کے لیے حیران کن تھا، مگر اس کے ماننے والے بے پناہ عقیدت کے باعث اس کی ہر بات ماننے پر مجبور تھے۔ وہ اس پہ کوئی اعتراض نہیں کرتے تھے۔ اب روچ کی 8 بیویاں تھیں اور وہ ان سب کے ساتھ ازدواجی تعلقات رکھتا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ یہ سب ضروری ہے تاکہ قیامت کے بعد دنیا کو دوبارہ آباد کیا جا سکے۔ چند سالوں میں اس کے ہاں 20 سے زیادہ بچے ہوئے۔ جنگل کا یہ چھوٹا سا گروپ جو کبھی 12 افراد پر مشتمل تھا، اب 40 سے زیادہ افراد کی ایک کمیونٹی میں تبدیل ہو چکا تھا۔ یہ ساری کہانی ایک امید سے شروع ہوئی تھی، مگر اب اندھیرے، ظلم اور خوف کی انتہا کی طرف جا رہی تھی۔ روچ جو کبھی اپنے ماننے والوں کا نجات دہندہ تھا، اب شراب نوشی کی لت میں مبتلا ہو گیا تھا۔ وہ خود کو ایک مقدس اور روحانی ہستی کہتا تھا، لیکن اب اس کی حقیقت آہستہ آہستہ کھلنے لگی۔ اس کا رویہ قبیلے کے لوگوں کے ساتھ سخت ہوتا گیا اور اس کی کمیون ایک جابر آمریت میں تبدیل ہو گئی۔ روچ کا ظلم دن بہ دن بڑھنے لگا۔ وہ اپنے ماننے والوں پر تشدد کرتا، انہیں بے جا سزائیں دیتا۔ وہ کبھی انہیں بیلٹ سے پیٹتا، کبھی ہتھوڑی سے اور کبھی اپنے پستول سے خوفزدہ کرنے کے لیے گولیاں ان کے ارد گرد چلاتا۔ وہ ایک خوفناک حکمران بن چکا تھا، لیکن اس کے ماننے والے اپنی اندھی عقیدت کے باعث سب کچھ سہتے رہے۔ انہیں یقین تھا کہ روچ انہیں قیامت سے بچائے گا، جو ان کے خیال میں کسی بھی وقت آنے والی تھی، اور یہ خیال ان کو روچ نے ہی دیا ہوا تھا۔ روچ نے دعویٰ کیا کہ اس کے پاس لوگوں کو شفا دینے کی خاص طاقتیں ہیں۔ جب کوئی بیمار ہوتا تو وہ خود اس کا علاج کرنے کی کوشش کرتا، لیکن اکثر یہ علاج مریض کی حالت کو مزید خراب کر دیتا۔ کمیون میں ہر طرح کی ضیاپیاں ہو رہی تھیں جنہیں الفاظ میں بیان کرنا ممکن نہیں، مگر اس کے باوجود اس کے پیروکاروں میں سے کوئی بھی ایسا نہیں تھا جو اس کا ساتھ چھوڑنے کے لیے تیار ہو۔ سب اس کا ساتھ دے رہے تھے۔ 2 یا 3 سال کے بعد ایک دن ایک اجنبی ان کے گروپ میں شامل ہوتا ہے۔ اس کا نام گائے تھا اور وہ کچھ عجیب و غریب انداز کا شخص لگتا تھا۔ روچ نے اسے بچوں کی دیکھ بھال کی ذمہ داری دی، گویا یہ کام اس کی شخصیت کے مطابق ہو، لیکن جلد ہی گائے کا رویہ غیر ذمہ دارانہ ہونا شروع ہو گیا۔ وہ اپنی ڈیوٹی اچھے طریقے سے سر انجام نہیں دے رہا تھا۔
ہوتا کچھ یوں ہے کہ ایک دن 2 سالہ سیمول جو اس کمیون کا سب سے چھوٹا بچہ تھا وہ رونا شروع کر دیتا ہے۔ اس کی دیکھ بھال کی ذمہ داری گائے پر تھی۔ وہ بچہ چپ ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ اس پر گائے غصے میں آ جاتا ہے اور وہ اسے چپ کروانے کی بجائے بے رحمی سے مارنے لگتا ہے۔ معصوم سیمول زخمی ہو جاتا ہے اور یہ خبر روج تک بھی پہنچ جاتی ہے۔ روج جو خود کو ایک مقدس شفا دہندہ کہتا تھا، سیمول پر ہونے والے تشدد پر کسی بھی قسم کا ایکشن نہیں لیتا، بلکہ وہ اسے زخم دیکھ کر کہتا ہے، میں اسے ٹھیک کر سکتا ہوں، میرے پاس خدا کی دی ہوئی طاقت ہے جو اس کے زخم ٹھیک کر دے گی۔ وہ ایک حیران کن فیصلہ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر اس کے ختنے کر دیے جائیں تو سیمول کے زخم ٹھیک ہو جائیں گے۔ حیرانی کی بات یہ ہے کہ روج کے پاس نہ تو کوئی طبی علم تھا اور نہ ہی کوئی سہولت۔ بے ہوشی کی دوا کی جگہ پر وہ بچے کو شراب پلا دیتا ہے تاکہ اس کے درد کو کم کیا جا سکے۔ معصوم سیمول کو زبردستی شراب پلائی جاتی ہے، لیکن وہ شراب نوشی کے باعث شدید بیمار ہو جاتا ہے اور چند ہی گھنٹوں میں سیمول کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ روج اپنی ناکامی کو چھپانے کے لیے سیمول کی موت کا الزام گائے پر ڈال دیتا ہے۔ وہ اعلان کرتا ہے کہ گائے کے خلاف کمیون میں مقدمہ چلایا جائے گا اور اس کے لیے سخت سزا کا اعلان کرتا ہے۔ 6 مہینے بعد گائے کو عدالت کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ کمیون کے اراکین جو روج کے زیر اثر تھے گائے کو قصوروار قرار دیتے ہیں۔ حیران کن طور پر گائے خود بھی اس سزا کو قبول کر لیتا ہے۔ شاید وہ خوف اور گناہ کے بوجھ تلے دب چکا تھا۔ روج اپنی ظالمانہ طاقت کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایک بلیڈ اٹھاتا ہے اور گائے کے پرائیویٹ پارٹ کو سزا کے طور پہ کاٹ دیتا ہے۔ کہانی ایک غیر معمولی سفر سے شروع ہو کر اب انتہائی تاریکی اور نفرت کے پھیلاؤ کی طرف مڑ چکی تھی۔ روج جو کبھی نجات دہندہ سمجھا جاتا تھا اب اپنے ماننے والوں کے لیے ایک وحشی آمر حکمران بن چکا تھا۔ اس کے ظلم، تشدد اور بے گناہوں پر زیادتیوں کی وجہ سے اب حالات بگڑ رہے تھے۔ اس کا لوگوں کی زندگیوں سے کھیلنے کا سلسلہ بڑھ رہا تھا۔ گائے جو روج کے ظلم کا شکار ہو چکا تھا اب اسے اجنبی کی طرح دیکھے جانے پر تنگ آ چکا تھا۔ اس نے سوچا کہ بس اب بہت ہو چکا، اب مزید لوگوں کی باتیں برداشت نہیں ہوتیں۔ وہ اپنے گناہوں کو چھپانے کی بجائے حقیقت کو سامنے لانے کا فیصلہ کر لیتا ہے۔ گائے پولیس کو سب کچھ بتا دیتا ہے کہ روج لوگوں کے ساتھ کیا کر رہا ہے۔ تمام انفارمیشن حاصل کرنے کے بعد پولیس نے جنگل میں چھاپا مارا اور روج اور اس کے کچھ پیروکاروں کو گرفتار کر لیا گیا اور کمیون کو تحلیل کر دیا گیا۔ ہر چیز تہس نہس کر دی گئی، لیکن یہ ایکشن روج کو کنٹرول نہ کر سکا، کیونکہ روج ابھی تک اپنے آپ کو ایک مقدس ہستی سمجھتا تھا۔ وہ 1.5 سال جیل میں گزارتا ہے اور واپسی پر وہ ایک بار پھر اپنے کچھ ماننے والوں کے ساتھ نئی جگہ پر جا کر کمیون بنا لیتا ہے۔ یہ نیا مقام ایک دفعہ پھر ظلم کی جگہ بن جاتا ہے اور اس مرتبہ بھی تشدد، سزائیں اور غیر معمولی سرگرمیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ ایک دن اس کی بیوی جس کا نام گیبی تھا وہ اپنے 5 سالہ بچے کو چپ کروانے کی کوشش کرتی ہے، مگر وہ چپ نہیں ہوتا، جس پر روج اسے کہتا ہے کہ اس کو باہر کھلے آسمان تلے چھوڑ دو۔ وہ ایسا ہی کرتی ہے کیونکہ اس کے پاس اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں تھا۔ انکار کی صورت میں اسے سخت سزا کا سامنا کرنا پڑ سکتا تھا۔ وہ اپنے روتے ہوئے بچے کو باہر 15 ڈگری کے موسم میں ویل بیرو میں چھوڑ دیتی ہے، اور ہوتا یہ ہے کہ شدید سردی کی وجہ سے بچہ زندگی کی بازی ہار جاتا ہے۔ اس کے بعد روج کی ایک اور بیوی جس کا نام سولنج تھا، اس کے پیٹ میں شدید درد ہوتا ہے۔ روج اپنی غیر سائنسی اور سنگدل قسم کی مقدس شفا دینے کی کوششوں میں ملوث تھا۔ وہ اس کا بھی آپریشن کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اس کا یہ آپریشن ناکام ہو جاتا ہے، جس کے سبب سولنج اگلے دن انتقال کر دیتی ہے۔ روج اسے دفن کرنے کے بعد بھی اپنی حرکتوں سے باز نہیں آتا اور وہ اپنی شفافیت میں مزید اضافہ کر دیتا ہے۔ ایک دن روج کے دماغ میں معلوم نہیں کیا چل رہا تھا کہ وہ فیصلہ کرتا ہے کہ وہ اپنی جو بیوی ہے گیبی اس کا بازو کاٹ دے گا تاکہ وہ اس کو عبرت کی مثال بنا سکے۔ یہ اس کی وہی بیوی ہے جس کا بچہ رو رہا تھا اور روج کے کہنے پر اس نے اپنے بچے کو سردی میں مرنے کے لیے چھوڑ دیا تھا۔
रोज उसका ऑपरेशन करके उसका बाजू काट देता है। गैबी को भी मालूम नहीं था कि रोज ने ऐसा क्यों किया, लेकिन अपना बाजू कटवाने के बाद वो सोचती है कि बस अब बहुत हो चुका, अब वो मज़ीद ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं करेगी। इसलिए वो जंगल की तरफ भाग जाती है और भागते भागते वो बालाकर हॉस्पिटल पहुंचती है, जहां पर हॉस्पिटल स्टाफ जैसे ही उसकी कंडीशन देखता है, उसका कटा हुआ बाजू देखता है और उसको जो जिस्मानी हालत है उसकी वो देखता है, तो वो फ़ौरन पुलिस को इतला कर देता है। पुलिस फौरी तौर पे हॉस्पिटल पहुंच जाती है और वो गैबी से तमाम सज़ाओं और तशद्दुद के हवाले से मालूमात हासिल करती है, जिसके बाद पुलिस फ़ौरन उस नए कम्यून पर छापा मारती है। लेकिन रोज पहले ही एक्टिव था, वो हमेशा एक कदम आगे की सोचता था। पुलिस के पहुंचने से पहले वो वहां से भाग गया था। वो तकरीबन 6 हफ्ते मंजर से गायब रहता है, मगर बाला आखिर पुलिस रौत को गिरफ्तार कर लेती है। उस पर मुकदमा चलता है और उसे उम्र कैद की सज़ा सुनाई जाती है। वो जेल में एक मुकद्दस और रूहानी हस्ती बनकर रहने की कोशिश कर रहा था, लेकिन आखिरकार एक कैदी उसे कत्ल कर देता है और इस तरह उसका जुल्म हमेशा के लिए ख़त्म हो जाता है।